بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قبل کے درس کے اندر یہ بات گزری ہے کہ مشرکین مکہ بتوں کا حصہ بھی نکالتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی نکالتے تھے. تو اس کا جواب یوں دیا گیا کہ جب خالق ذات اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو پھر اللہ ہی کا حصہ نکالنا چاہیے، غیر اللہ کا اور بتوں کا حصہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ تو آج کی آیت مبارکہ کے اندر جو کہ آیت نمبر 141 ہے سورۃ الانعام کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا بیان فرمایا کہ جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا. گویا کہ خالق ذات اللہ کی ذات ہے تو اللہ ہی کے لیے حصے نکالنے چاہیے، غیر اللہ کے لیے کوئی چیز وقف نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے باغات پیدا فرمائے ہیں. باغات کے اندر پھل لگتے ہیں، پھر پھلوں کی آگے قسمیں ہوتی ہیں، بعض پھل درختوں پر لگتے ہیں اور بعض پھل بیلوں پر لگتے ہیں. اللہ جل شانہ نے بیلوں کا تذکرہ بھی یہاں پر فرمایا معروشات و غیر معروشات. بعض بیلیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں چھپروں پر چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، وغیر معروشات، اور بعض ایسی بیلیں ہوتی ہیں جنہیں چھتریوں پر چھپروں پر نہیں چڑھایا جاتا. جیسے انگور کی بیل ہے تو اسے کسی دیوار کے ساتھ، کسی ٹہنی کے ساتھ، کسی درخت کے ساتھ اوپر کھڑا کرنا پڑتا ہے. معروشات چونکہ عرش سے ہے، عرش کا معنی اٹھانا ہوتا ہے، بلندی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ایسی بیل ہوتی ہے کہ اس کو اوپر اٹھایا جائے تو یہ پھل دیتی ہے، اگر یہ زمین پر پڑی رہے تو پھر یہ پھل نہیں دیتی. تو اس طرح اللہ رب العزت نے معروشات کا تذکرہ بھی فرمایا کہ بعض بیلیں ایسی ہیں جنہیں کسی چیز کے ساتھ اوپر چڑھایا جاتا ہے، وغیر معروشات، اور بعض بیلیں ایسی ہیں جنہیں اوپر نہیں چڑھایا جاتا. جیسے خربوزے کی بیل ہوتی ہے، تربوز کی بیل ہوتی ہے، یہ زمین پر ہی لیٹی رہتی ہیں، زمین پر پڑی رہتی ہیں اور یہیں پر یہ پھل دیتی ہیں. اسی طرح کدو کی بیل ہے، ٹنڈے کی بیل ہے، تو یہ بھی زمین پر پڑی رہتی ہیں اور یہ پھل دیتی رہتی ہیں، انہیں کسی چیز کے ساتھ اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن انگور کی جو بیل ہوتی ہے اسے اٹھانا پڑتا ہے تب جا کر وہ پھل دیتی ہے، ورنہ وہ پھل نہیں دیتی. والنخل، اللہ رب العزت نے کھجور کو بھی پیدا فرمایا. یعنی پیچھے باغات کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے باغات پیدا فرمائے، باغات کے اندر پھل ہوتے ہیں، کچھ درختوں پر ہوتے ہیں، کچھ بیلوں پر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان سب کے خالق ہیں. پھر بیلوں کے اندر بھی بعض بیلیں وہ ہیں جو اوپر چڑھائی جاتی ہیں، بعض بیلیں وہ ہیں جو اوپر نہیں چڑھائی جاتی. ان سب کا تذکرہ کیا کہ ان سب کا خالق اللہ ہے. والنخل، اور کھجور کا خالق بھی اللہ ہے، کھجور کے درخت بھی اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں. عرب کے اندر اکثر ممالک میں کھجور پائی جاتی ہے اور وہاں پر بعض جگہ کھجور کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. والنخل والزرع، اور کھیتی کو بھی اللہ رب العزت ہی پیدا فرماتے ہیں، مختلفاً اکل، جن کے پھل مختلف ہوتے ہیں. ہر علاقے کے اندر مختلف کھیتی اگتی ہے. ہمارے علاقے کے اندر گندم ہے، مونگ پھلی ہے، ٹماٹر ہیں، دیگر چیزیں ہیں. بعض علاقوں کے اندر چاول بوئے جاتے ہیں. تو جتنی بھی کھیتیاں ہیں ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن مختلفاً اکلو، ان کے پھل آپس میں مختلف ہوتے ہیں. گندم کا رنگ اور ہے، گندم کا سائز اور ہے، گندم کی شکل اور ہے، جو ہے اس کی شکل اور ہے، رنگ اور ہے. اسی طرح مونگ پھلی ہے، اس کی شکل اور ہے. اسی طرح دیگر چیزیں ہیں چاول وغیرہ، تو ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. تو اس لیے فرمایا مختلفاً اکلو، ان کے پھل آپس کے اندر مختلف ہوتے ہیں، آپس کے اندر نہیں ملتے. والزیتون، اللہ رب العزت نے زیتون کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ ایسا بابرکت درخت ہے کہ 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے زیتون کی قسم کھائی ہے. والزیتون، کہ قسم ہے اللہ کی
زیتون کی قسم اللہ رب العزت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے والرمان انار کو بھی پیدا فرمایا، یعنی اللہ رب العزت زیتون کے بھی خالق ہیں، انار کے بھی خالق ہیں، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پھر جو زیتون ہے اس کے تیل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ اعصاب کو تقویت دیتا ہے، معدے کو تقویت دیتا ہے۔ گھی جو دیسی استعمال کیا جاتا ہے یہ اس بندے کے لیے مفید ہوتا ہے جو محنت والا کام کرتا ہے۔ جو محنت والا کام کرتا ہے تو اس کے لیے دیسی گھی سونے پر سہاگا ہے، لیکن جو محنت والا کام نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ گھی نزلے والا کام کرتا ہے، اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ لیکن جو زیتون کا تیل ہے یہ ہر ایک کے لیے مفید ہے، چاہے وہ محنت والا کام کرتا ہے چاہے وہ محنت والا کام نہیں کرتا۔ اسی طرح انار کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا متشابہم وغیر متشابہ، یا آپس کے اندر ملتے جلتے بھی ہیں اور آپس کے اندر جدا جدا بھی ہوتے ہیں۔ بعض انار ایسے ہوں گے جن کا سائز آپس کے اندر ملے گا، جن کا رنگ آپس کے اندر ملے گا، جو اندر دانے ہوتے ہیں وہ آپس کے اندر مل جائیں گے، ان کا سائز مل جائے گا، رنگ مل جائے گا، ان کی مٹھاس مل جائے گی۔ وغیر متشابہن، اور بعض انار ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپس کے اندر نہیں ملتے جلتے، ان کا رنگ آپس کے اندر مختلف ہوتا ہے، اندر سے جو دانہ ہے وہ ایک کا بڑا ہوگا ایک کا چھوٹا ہوگا، ایک کا سرخ ہوگا ایک کا سفید ہوگا، ایک کا دانہ میٹھا ہوگا ایک کا دانہ ترش ہوگا۔ اللہ رب العزت ان سب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ انار چاہے آپس کے اندر ملتے جلتے ہوں چاہے آپس کے اندر ملتے جلتے نہ ہوں، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں جب یہ درخت یہ باغات پھل لے آویں تو تم ان پھلوں کو استعمال کرو۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو استعمال کرنا چاہیے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، اور ان کا حق بھی ادا کرو جس دن تم ان کو کاٹو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو عشری زمین ہوتی ہے، زمین کے اندر ہم جو بھی بوتے ہیں اسے جب نکالا جاتا ہے کاٹا جاتا ہے تو اس سے عشر ادا کیا جاتا ہے۔ عشر اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب وہ زمین بارشی زمین ہو، بارش سے سیراب ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پانی آتا ہے اس پانی سے سیراب ہوتی ہو، اپنا پانی پر خرچہ نہ کرنا پڑتا ہو، تو اس زمین کے اندر 10واں حصہ جسے عشر کہتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں دینا پڑتا ہے۔ اور اگر بندہ خود پانی لگا رہا ہے، پانی پر اس کا خرچہ آ رہا ہے، تو پھر اس بندے نے 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اب 10واں حصہ نہیں دینا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن ان چیزوں کو کاٹو، چاہے کھجور ہو چاہے انار ہو، چاہے آپس کے اندر ملتے جلتے پھل ہوں، چاہے گندم ہو مونگ پھلی ہو کھیتی ہو، جو بھی چیز ہو جس کو بھی تم زمین کے اندر بوتے ہو پھر اس کے کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کا حق ادا کرو، یعنی اللہ نے جتنا حصہ مقرر فرمایا ہے اللہ کے لیے اتنا حصہ نکالو، اس لیے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو حصے نکالنے بھی اللہ کے لیے ہیں، غیر اللہ کے لیے حصے نہیں نکالنے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خرچ ہے تو اس کے اندر بھی میانہ روی ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ کی نعمت کا اثر انسان پر دکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے تو انسان کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، انسان کا ظاہر بھی اچھا ہو باطن بھی اچھا ہو، انسان پر مال لگا ہوا ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ انسان ایسے پھر رہا ہے اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور یہ ایسے پھر رہا ہے جیسے یہ غریب ہے، حالانکہ اللہ نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، تو یہ بھی درست نہیں۔ لہٰذا لیکن اسراف ساتھ ساتھ نہیں کرنا، اسراف فضول خرچی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی چیز ہے اس کے اندر میانہ روی ہو، انہو لا یحب المسرفین، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔